اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ، یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر لا خوف علیہم، نہ کوئی اندیشہ ہے، ولا هم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ نافرمانوں کے بعد اللہ تعالیٰ اب فرما برداروں کا ذکر فرما رہے ہیں، اور وہ اولیاء اللہ ہیں۔ اولیاء وہ سچے اور مخلص مومن جنہوں نے اللہ کی اطاعت اور معاصی سے اجتناب کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیا۔ ایمان اور تقوی ہی اللہ کے قرب کی بنیاد اور اہم ترین ذریعہ ہے۔ اس لحاظ سے ہر متقی مومن اللہ کا ولی ہے۔ لوگ ولایت کے لیے اظہار کرامت کو ضروری سمجھتے ہیں، اور پھر وہ اپنے بنائے ہوئے ولیوں کے لیے جھوٹی سچی کرامتیں مشہور کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ کرامت کا ولایت سے چولی دامن کا ساتھ ہے، نہ اس کے لیے شرط ہے، بلکہ نہ کہ اس کے لیے شرط۔ یہ ایک الگ چیز ہے کہ اگر کسی سے کرامت ظاہر ہو جائے تو وہ اللہ کی مشیت سے ہوتی ہے، اس میں بزرگی کی مشیت شامل نہیں ہوتی۔ لیکن کسی متقی مومن اور متبع سنت سے کرامت کا ظہور ہو یا نہ ہو، اس کی ولایت میں کوئی شک نہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور برائیوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ لہم البشریٰ فی حیات الدنیا، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی، اور نہیں تبدیل ہوتی اللہ تعالیٰ کی کوئی بات، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ ولا يحزنک قولهم ان العزت للہ جمیعا، اور آپ کو ان کی باتیں غم میں نہ ڈالیں، تمام تر غلبہ اللہ ہی کے لیے ہے، وہ سنتا جانتا ہے۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، یاد رکھو کہ جتنے کچھ آسمانوں میں ہے اور جتنے زمین میں ہے، یہ سب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء، اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شرکاء کی عبادت کر رہے ہیں، کس چیز کے اتباع کر رہے ہیں؟ ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون، محض بے سند خیال کی اتباع کر رہے ہیں اور محض اٹکلیں لگا رہے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں، محض ظن اور قیاس کے اوپر ہے۔ هو الذی جعل لکم اللیل، وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن میں بھی اس طور پر دیکھنے بھالنے کا ذریعہ بنایا۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، سبحانہ، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ هو الغنی، وہ تو کسی کا محتاج نہیں، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کی سب ملکیت۔ ان عندکم من سلطان بہذا، تمہارے پاس اس پہ کوئی دلیل نہیں، کیا اللہ کے ذمہ ایسی بات لگاتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ اللہ پاک جو کسی کا محتاج نہیں، اسے اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ اولاد تو سہارے کے لیے ہوتی ہے، اور جب وہ سہارے کا محتاج ہی نہیں تو پھر اسے اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ کل، آپ کہہ دیجئے، ان الذین، کہ جو لوگ یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، جو لوگ اللہ پر جھوٹ افطرا کرتے ہیں وہ کامیاب نہ ہوں گے۔ متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعہم، دنیا میں تھوڑا سا عیش ہے، پھر ہمارے پاس ہی ان کو آنا ہے، پھر ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، پھر ہم ان کو ان کے کفر کے بدلے سخت عذاب چکھائیں گے۔ واتلو علیہم نبأ نوح، اور آپ ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر سنائیے۔ اذ قال لقومہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ، کہ اے میری قوم، اگر تم کو میرا رہنا اور احکام الہی کی نصیحت کرنا بھاری معلوم ہوتا ہے، فعلی اللہ توکلت، تو میرا تو اللہ پر بھروسہ ہے۔ فاجمعوا امرکم وشرکاءکم، تم اپنی تدبیر مع اپنے شرکاء کے پختہ کر لو۔ ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، پھر تمہاری تدبیر
تمہاری گھٹن کا باعث نہ ہونی چاہیے. ثم اغدوا الیہ ولا تنظرون. پھر میرے ساتھ کر گزرو اور مجھ کو مہلت نہ دو. یعنی تم جن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو ان کی مدد بھی حاصل کر لو اگر وہ تمہارے زعم کے مطابق مدد کر سکتے ہیں. بہت سے لوگ کافروں کی عارضی خوشحالی سے مغالطے اور شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں. اس لیے اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ جو ان کو عارضی طور پہ خوشحالی عیش اور آرام ملا ہوا ہے نا، یہ دنیا میں صرف تھوڑا سا ہی ملا ہوا ہے. ان کو واپس ہمارے پاس ہی آنا ہے. تو آخرت کے مقابلے میں جو دنیا کا سامان ہے نا وہ نہایت قلیل ہے، تھوڑا ہے. اس کے بعد انہیں شدید عذاب سے درکنار ہو جانا پڑے گا. اس لیے اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ کافر مشرکوں اور اللہ کے نافرمانوں کی دنیاوی خوشحالی، مادی ترقی، یہ اس کی دلیل نہیں کہ یہ قوم کامیاب ہے اور اللہ ان سے خوش ہے. یہ مادی کامیابی ان کی جہد مسلسل کا ثمرہ ہے جو ظاہری اسباب کے مطابق ہر قوم کو ملتی ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر. یہ عارضی کامیابیاں اللہ کے قانون مہلت کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہیں. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر بھی اگر تم اعراض ہی کیے جاؤ، فما سألتکم من اجر، تو میں نے تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگا. ان اجریہ الا علی اللہ، میرا معاوضہ تو صرف اللہ ہی کے ذمے ہے. وامرت ان اکون من المسلمین، اور مجھ کو حکم دیا کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں. یعنی جس کی وجہ سے تم یہ تہمت لگاتے ہو کہ دعوی نبوت سے اس کا مقصد تو مال کا اکٹھا کرنا ہے، تو یہاں فرما دیا کہ میرا معاوضہ تو صرف میرے اللہ کے ذمے ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے اس قول سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تمام انبیاء کا دین اسلام رہا. گو شریعت مختلف اور مناہج متعدد ہیں، جیسا کہ آیت میں ہے وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، لیکن دین سب کا اسلام ہی تھا. فَكَذَّبُوهُ، پس وہ جھٹلاتے رہے. فَنَجَّيْنَاهُ، پس ہم نے نجات دی ان کو. وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، اور جو ان کے ساتھ تھے کشتی میں نجات دے دی. وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، ان کو جانشین بنایا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا سب کو غرق کر دیا. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، سو دیکھنا چاہیے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ڈرائے جا چکے تھے. حضرت نوح علیہ السلام نے تمام تر وعظ و نصیحت کے باوجود بھی تکذیب کا راستہ نہیں چھوڑا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو ایک کشتی میں بٹھا کر بچا لیا، باقی سب کو حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کو بھی غرق کر دیا. زمین میں ان بچنے والوں کو ان کے پہلے کے لوگوں کا جانشین بنایا. پھر انسانوں کی آئندہ نسل انہی لوگ بالخصوص حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے چلی، اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومه، پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا. فجاءهم بالبینات، روشن دلیلیں لے کر آئے. پس جس چیز کو انہوں نے اول میں جھوٹا کہہ دیا یہ نہ ہوا کہ وہ اس کو مان لیتے. نطبع علی قلوب المعتدین، اللہ تعالیٰ اسی طرح حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. ثم بعثنا من بعد موسیٰ وہارون الی فرعون وملئہ، پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور ان کے سرداروں کے پاس بھیجا. بآیاتنا فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، سو انہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ مجرم قوم ہو گئے. فلما جاءهم الحق من عندنا، پھر جب ان کو ہمارے پاس سے صحیح دلیل پہنچی، قالوا، تو یہ لوگ کہنے لگے ان ھذا لسحر مبین، کہ یقیناً یہ تو صریح جادو ہے. ان کے پاس جب کوئی انکار کی معقول دلیل نہیں ہوتی تو چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بس یہ کہہ دیتے تھے کہ بس یہ تو جادو ہے. قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتقولون للحق لما جاءکم اسحر ھذا، کیا تم اس صحیح دلیل کی نسبت جبکہ وہ تمہارے پاس آ پہنچی ہے کہتے ہو کہ یہ جادو ہے؟ ولا یفلح الصالحون، حالانکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوا کرتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ذرا سوچو تو صحیح، کی دعوت اور صحیح بات کو تم جادو کہتے ہو؟ میں تو اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ کی مدد حاصل ہے اور اس کی طرف سے مجھے معجزات اور آیات بینات عطا کی گئی ہیں. مجھے سحر اور ساحری کی کیا ضرورت؟
اللہ کے عطا کردہ معجزات کے مقابلے میں ان سب جادو کی کیا حیثیت ہے؟ قولوا اجئتنا، وہ لوگ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، کہ ہم کو اس طریقے سے ہٹا دو جس پر ہمارے آباء و اجداد ہیں، وتکون لکم الکبریاء فی الارض، اور تم دونوں کو دنیا میں بڑائی مل جائے، وما نحن لکم بمؤمنین، ہم تم دونوں کو کبھی نہیں مانیں گے۔ وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم، اور فرعون نے کہا کہ میرے پاس تمام جادوگروں کو حاضر کرو۔ اب یہ فرعون کا جادوگروں کو جو بلایا تو یہ سارا قصہ جو تھا وہ سورہ اعراف میں گزر چکا ہے۔ فلما جاء السحرۃ، پھر جب جادوگر آئے، قال لهم موسیٰ، تو کہا ان سے موسیٰ علیہ السلام نے ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو۔ فلما، سو جب القوا، انہوں نے ڈالا، قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ما جئتم به السحر، یہ جو کچھ تم لائے ہو جادو ہے؟ بے شک کہ اللہ تعالیٰ ابھی دھرم بھرم کیے دیتا ہے۔ ان اللہ لا یصلح، اللہ تعالیٰ نہیں اصلاح کرتا مفسدین کے کام کی، اللہ تعالیٰ ایسے فسادیوں کا کام کرنے نہیں دیتا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ تعالیٰ حق کو اپنے فرمان سے ثابت کر دیتا ہے گو مجرم کیسا ہی ناگوار سمجھے۔ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ، پس موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم میں سے نہ صرف قدرے قلیل تھوڑے سے لوگ ایمان لائے، وہ بھی فرعون سے اپنے احکام سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں ان کو تکلیف پہنچائیں۔ ان فرعون، اور بے شک یہ فرعون سرکش ہے زمین میں، اور یہ بھی بات تھی کہ وہ حد سے باہر ہو جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھوڑے سے لوگ ایمان لائے، یعنی فرعون کی قوم سے تھوڑے سے لوگ ایمان لائے۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ بنی اسرائیل کے لوگ تو ایک رسول اور نجات کے انتظار میں تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں انہیں مل گئے۔ اس اعتبار سے سارے بنی اسرائیل سوائے قارون کے ان پر ایمان رکھتے تھے۔ Subscribe and share this video as a فرعون sadaqah کے jariyah. فرعون کی قوم سے تھوڑے سے لوگ جو ایمان لائے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انہی میں سے ان کی بیوی حضرت آسیہ بھی ہیں۔ قال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو اگر تم مسلمان ہو۔ فقالوا، انہوں نے عرض کیا، علی اللہ توکلنا، ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا، ربنا لا تجعلنا، اے ہمارے رب نہ بنانا ہمیں فتنۃ لقوم الظالمین، فتنہ ان لوگوں کے لیے کہ جو ظالم ہیں۔ ونجنا برحمتک، اور نجات دیجیے ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ، من القوم الکافرین، کافر لوگوں سے۔ واوحینا الی موسیٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، واخیہ، اور ان کے بھائی کے پاس، ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا، کہ تم دونوں اپنے ان لوگوں کے لیے مصر میں گھر برقرار رکھو، متعین کر دو، وجعلوا بیوتکم قبلۃ، اور تم سب اپنے انہی گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ قرار دے دو، واقیموا الصلاۃ، نماز کے پابند رہو، وبشر المؤمنین، اور مسلمانوں کو بشارت دے دے۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ربنا انک اتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے ہمارے رب، تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان زینت اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں دیے۔ ربنا، اے ہمارے رب، لیضلوا عن سبیلک، اور اسی واسطے دیے ان کو، کس واسطے دیے؟ کہ وہ تیری راہ سے گمراہ کریں۔ ربنا، اے ہمارے رب، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اے ہمارے رب، ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے۔ فلا یؤمنوا حتی، سو یہ ایمان نہ لانے پائے یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔
قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، فاستقیما، تو تم سب لوگ تو تم ثابت قدم رہو، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور ان لوگوں کی راہ پر نہ چلنا جن کو علم نہیں۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ تم اپنی بد دعا پر قائم رہنا، چاہے اس کے ظہور میں تاخیر ہو جائے، کیونکہ تمہاری دعا تو یقیناً قبول کر لی گئی، لیکن ہم اسے عملی جامہ کب پہنائیں گے یہ خالص ہماری مشیت اور حکمت پر موقوف ہے۔ چنانچہ بعض مفسرین نے بیان کیا کہ اس بد دعا کے 40 سال بعد اور فرعون اور اس کی قوم ہلاک کی گئی۔ بد دعا کے مطابق فرعون جب ڈوبنے لگا تو اس وقت اس نے اعلان کیا کہ میں ایمان لایا ہوں، جس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ دوسرا مطلب یہ کہ تم اپنی تبلیغ، دعوت، بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی اور فرعون کی غلامی سے نجات دلانے کی جدوجہد کو جاری رکھو، اور یہ اللہ کی سنت، اس کے قانون، اس کی مصلحتیں اور حکمتوں کو نہیں جانتے، تم ان کی طرح مت بننا بلکہ صبر کرو اور انتظار کرو، ثابت قدم رہو، جلدی یا دیر سے اللہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، فاتبعهم فرعون وجنودہ بغیا وعدوا، پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم و زیادتی کے ارادے سے چلا، یہاں تک کہ اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا، قولا، تو کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں، جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اب اس وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے اور پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں سے رہا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، سو آج ہم تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ ان لوگوں کے لیے عبرت نشان ہو جو تیرے بعد ہیں، وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ جب فرعون غرق ہو گیا تو اس کی موت کا بہت سے لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ اس کی لاش کو باہر خشکی پر پھینک دیا جائے، جس کا مشاہدہ پھر سب نے کیا۔ مشہور یہ ہے کہ آج بھی یہ لاش مصر کے عجائب خانے میں محفوظ ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ رہنے کو دیا اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں، سو انہوں نے اختلاف نہیں کیا حتیٰ یہاں تک کہ ان کے پاس علم پہنچا۔ ان ربک یقضی بینہم، یقینی بات یہ ہے کہ آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان امور میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ یعنی ایک تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے آپس میں اختلاف شروع کر دیا، پھر یہ اختلاف بھی لا علمی اور جہالت کی وجہ سے نہیں کیا بلکہ علم آ جانے کے بعد کیا، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ اختلاف محض تکبر اور اناد کی بنا پر ہے۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا، پھر اگر آپ اس کی طرف سے شک میں ہوں، انزلنا الیکا، جس کو ہم نے آپ کے پاس بھیجا ہے، فاسأل الذین، تو ان لوگوں سے پوچھ دیکھیے، یقرؤون الکتاب من قبلک، جو آپ سے پہلے کتابوں کو پڑھتے ہیں، لقد جاءک الحق من ربک، بے شک آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے سچی کتاب آئی ہے، فلا تکونن من الممترین، اور آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ یہ خطاب یا تو عام انسانوں کو ہے یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو تعلیم دی جا رہی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وحی کے بارے میں کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا۔ جو کتاب پڑھتے ہیں ان سے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید سے پہلے کی آسمانی کتابیں، تورات، انجیل وغیرہ، یعنی جن کے پاس کتابیں موجود ہیں ان سے اس قرآن کی بات معلوم کرے، کیونکہ ان میں اس کی نشانی اور آخری پیغمبر کی صفات موجود ہیں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور نہ ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا، کہیں آپ خسارہ پانے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ یہ دراصل امت کو خطاب سمجھایا جا رہا ہے کہ تکذیب کا راستہ سوائے خسران اور تباہی کا راستہ ہے۔ ان الذین حقت علیہم، یقیناً جن لوگوں کے حق میں آپ کے رب نے کلمۃ ربک لا یؤمنون، آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی کہ وہ ایمان نہ لائیں گے، ولو جاءتہم کل آیۃ، وہ ان کے پاس تمام نشانیاں پہنچ چکی ہیں، حتیٰ یروا العذاب العلیم، جب تک کہ وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ Subscribe and share as a Sadk Jariya.